بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ وزیر اعظم مودی اجیت ڈوول بپن راوت سے ناراض، سائنس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ٹائیگر فورس کی جانب سے لگائے گئے ہزاروں پودے اکھاڑ پھینکے گئے۔ فرانس لبنان کی مدد کر رہا ہے یا اس کو دوبارہ فتح کر رہا ہے؟ ہم جلد افغانستان سے نکلنے والے ہیں، صدر ٹرمپ۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی جب عمران خان سعودی عرب کے پریشر پر ملائیشیا نہیں آئے، ڈاکٹر مہاتیر محمد۔ وزیر اعظم عمران خان کی ٹائیگر فورس کے جوانوں کو ایک دن میں 35 لاکھ درخت لگانے پر مبارکباد۔ گھر میں بیٹھے کیسے جانیں کہ دل کا دورہ پڑنے والا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارتی وزیر اعظم مودی نے چائنا سے سرحدی تنازع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کی کارکردگی سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ برطرفی اور تبادلوں جیسے صاف دکھائی دینے والے اقدامات سے گریز کیا گیا ہے، کیونکہ ایسے اقدامات اس بات کا ثبوت ہوں گے کہ چائنا سے معاملات میں کوتاہی کا باضابطہ اعتراف کر لیا گیا ہے۔ بھارت کے مشہور دفاعی تجزیہ کار اجے شکلا کا کہنا ہے کہ اپریل کے وسط میں بھارتی سیٹلائٹ کے ذریعے اس بات کی نشاندہی ہوئی کہ LAC کے پار چائنا بڑی مشقیں کر رہا ہے، جس میں پیپلز لبریشن کے ہزاروں سپاہی بھی شریک ہیں۔ CDS اور NSA نے مبینہ طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو بتایا کہ سرحد عبور کرنے کے انفرادی نوعیت کے اکا دکا واقعات سے وہ خود نپٹ لیں گے۔ یہ سب کچھ 12 مئی تک ہوتا رہا، جب چائنا کے 2 ہیلی کاپٹرز نے پنگانگ جھیل کے باہر بھارتی کمانڈنگ جنرل کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر کا تعاقب کیا۔ بحران کو پہلی بار اس وقت باضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا جب 17 یا 18 مئی کو چینی اہلکاروں کے ایک جتھے نے پنگانگ جھیل کے مشرقی کنارے پر بھارتی علاقے میں 8 کلومیٹر تک گھس کر بھارتی اہلکاروں کے ساتھ دو بدو لڑائی کی۔ اس لڑائی میں زخمی ہونے پر 72 بھارتی اہلکاروں کو ہاسپٹل میں بھی داخل کروایا گیا۔ 24 مئی کو مشرقی لداخ کے لیے کم کی منظوری دی گئی، تب تک گلوان میں تصادم کو کم و بیش 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ بھارتی میڈیا پر بحث اور اخبارات کے لیے ایسے مضامین لکھے جاتے رہے جن میں سب اچھا ہے کی گردان کی گئی۔ 15 جون کو 20 بھارتی اہلکاروں کو چینی اہلکاروں نے مار ڈالا، تب بھارت کی سیکیورٹی کو صورتحال کی سنگینی کا حقیقی اندازہ ہوا۔ اس کے بعد بھی نریندر مودی کی حکومت کو صورتحال کی حقیقی سنگینی کا مکمل اندازہ نہ ہو سکا، اس کے لیے بھی معاملات چھپے ہی رہے۔ 19 جون کو وزیر خارجہ نے آل پارٹیز اجلاس میں چینی دراندازی کو مسترد کر دیا۔ وزارت دفاع نے انٹیلیجنس کے حوالے سے ناکامی کا اعتراف کرنے سے انکار کیا، اور آخر میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی ویژن پر قوم کے نام بیان میں گلوان میں چینی دراندازی سے انکار کیا۔ اندرونی ذرائع کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا یہ بیان NSA اور CDS کے مشورے کی بنیاد پر تھا۔ بہت سے معاملات میں وزیر اعظم NSA اور CDS پر صرف 1 ماہ میں اعتماد کھو بیٹھے۔ اگر چینیوں نے دیسپانگ اور پینگانگ سے پیچھے ہٹنے سے انکار جاری رکھا، جیسا کہ ممکن دکھائی دے رہا ہے، تو وہ پھر ایک نئی LAC تشکیل دیں گے، جس کے نتیجے میں بھارت کئی 100 مربع کلومیٹر کے علاقے سے محروم ہو جائے گا۔ اگر بھارت نے یہ شکست بخوشی ہضم کر لی تو یہ محض قومی وقار پر ہی ایک کاری ضرب نہیں ہوگی، بلکہ چین کے ساتھ ساتھ پاکستان سے تعلقات میں بھی اس کی دراڑ بڑھ جائے گی۔ مسواک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فوائد بھی رکھتی ہے۔ یہ نہ صرف دانتوں کو صاف کرتی ہے، بلکہ اس کا استعمال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ثواب اور صحت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تاہم اب یورپی شہری بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین عادت مسواک کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ تحقیق کے بعد مسواک کو قدرت کا انقلابی تحفہ قرار دیتے ہوئے اسے خام ٹوتھ برش کا نام دے دیا ہے، اور دعویٰ کیا ہے کہ مسواکوں میں معدنیات کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے، جو صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، جبکہ اس میں فائبر اور وٹامنز بھی موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان باڑہ کے علاقے میں ٹائیگر فورس کی جانب سے لگائے گئے ہزاروں پودے اکھاڑ پھینکے گئے۔
کل ملک بھر میں ایک روزہ قومی شجر کاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ ملک بھر میں ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام پودے لگا رہی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے صاف ستھری فضا فراہم کی جا سکے۔ ٹائیگر فورس ملک بھر میں آج کروڑوں نئے پودے لگا رہی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں بھی شجر کاری مہم جاری ہے، لیکن یہاں پر مقامی افراد نے اس مہم کو تنازع کا شکار کر دیا۔ ٹائیگر فورس نے زمین پر ہزاروں پودے لگائے، لیکن پھر ایک دم کئی لوگوں نے وہاں دھاوا بول دیا اور تمام پودے اکھاڑ دیے۔ پودے اکھاڑنے والوں نے شجر کاری کے میدان کو لڑائی کا میدان بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں ہماری مرضی کے بغیر پودے نہیں لگائے جا سکتے۔ پودے اکھاڑے جانے کی وجہ سے لاکھوں روپے کا حکومت کا نقصان بھی ہوا ہے، جبکہ بہت سے پودے ضائع بھی ہو گئے ہیں۔ ٹائیگر فورس نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ انہیں یہاں پودے لگانے کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن ان کم علم لوگوں نے ایک بات نہ سنی اور کم علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا اور ملک کا نقصان کیا۔ فرانسیسی صدر کو یاد ہی نہیں رہا کہ لبنان اب فرانس کی کالونی نہیں ہے۔ لبنان کا دورہ کرتے ہوئے فرانس کے صدر نے پریشان حال عوام کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ شہر کی تعمیر نو میں مدد کرے گا۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ فرانس کبھی لبنان کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی عوام کا دل اب بھی بیروت کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ فرانسیسی صدر کے ناقدین ان کے ان بیانات کو نو آبادیاتی رویے سے تشبیہ دے رہے ہیں جو مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ بحال کرنا چاہتا ہے۔ لبنانی عوام نے ان کی تعریف کی کہ انہوں نے ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں پر لبنانی رہنما جانے سے کتراتے ہیں۔ لبنانی عوام نے فرانسیسی صدر کو اس لیے بھی سراہا کہ انہوں نے لبنانی سیاستدانوں کو بدعنوانی اور بد انتظامی کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی۔ دوستو، حیرت ہے کہ فرانس اتوار کو لبنان کے لیے بین الاقوامی ڈونرز کانفرنس کی میزبانی کی تیاری ایک ایسے وقت میں کر رہا ہے جب اس کو خود سخت معاشی حالات کا سامنا ہے۔ حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں لبنانی عوام کی مدد، حمایت اور حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یہ تاثر نہ دیں کہ ہم کوئی نئی کالونی بنانا چاہتے ہیں جو مکمل طور پر اہم کانا ہے۔ دوستو، لبنان کے ساتھ فرانس کے تعلقات 16ویں صدی سے ہیں، جب فرانسیسی بادشاہت نے عیسائیوں کی حفاظت کے لیے عثمانی حکمرانوں سے بات چیت کی اور خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو محفوظ کیا۔ فرانس کے زیر تسلط 1920 سے 1946 میں لبنان میں فرانسیسی سکولوں کا نیٹ ورک تھا اور وہاں آج تک فرانسیسی بولنے والے موجود ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس وقت فرانس کے تعلقات طاقتور لبنانیوں کے ساتھ تھے۔ اس ہفتے ایک حیران کن آن لائن پٹیشن سامنے آئی ہے جس میں فرانس سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا تسلط لبنان میں بحال کر دے۔ اس کو بڑے پیمانے پر ایک مزاح کا خیز خیال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس پٹیشن میں 60,000 لوگوں نے دستخط کیے ہیں، ان میں فرانس میں مقیم لبنانی بھی شامل ہیں۔ لبنان میں عوام کا کہنا ہے کہ اس پٹیشن میں دستخط سیاستدانوں پر مایوسی اور عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس سال نومبر تک افغانستان میں امریکی اہلکاروں کی تعداد کم کر کے 4 سے 5,000 کر دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے HBO ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کچھ ہی عرصے میں اپنے اہلکاروں کی تعداد کو کم کر کے 8,000 تک لے جائیں گے اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں اس تعداد کو 4,000 تک لے جائیں گے۔ ہم اس بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں، ہم وہاں 19 سال سے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس بارے میں کوئی حتمی تاریخ نہیں دی بلکہ یہ کہا کہ ایسا بہت جلد کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ ہم مناسب وقت پر جلد ہی افغانستان سے نکلنے والے ہیں۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کے پریشر پر کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کر کے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، جس کے بعد مجھے شدید مایوسی ہوئی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اپنے ایک انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ مل کر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ 2-3 ممالک ہم ملیں گے اور مل کر امت مسلمہ کو لیڈ کریں گے، کیونکہ OIC فیل ہو چکا ہے۔ سعودی عرب سمیت بڑے عرب ممالک اس فورم کو چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان، ترکی اور ملائیشیا مل کر ایک بلاک بنائیں، پھر آہستہ آہستہ دوسرے اسلامی ممالک کو بھی اس میں شامل کریں۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے ایک کرنسی کی بھی تجویز دی تھی جس کو چائنا نے بھی پسند کیا تھا، اور چین کی بھی یہ خواہش تھی کہ پاکستان سعودی عرب کے سائے سے نکل کر اپنا ایک الگ اسلامی بلاک بنائے۔
ڈاکٹر مہاتیر محمد کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے مقبوضہ وادی کا ساتھ دے کر بھارت سے اپنے سارے تعلقات خراب کر لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب عمران خان ملیشیا کے دورے پر آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ جب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں لیں گے تب تک ہم امت مسلمہ کو لیڈ نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد کا انٹرویو ایک ایسے موقع پر آیا ہے جب پاکستان نے بھی سعودی عرب سے اپنا ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان ٹائیگر فورس نے اس گرمی میں ایک دن میں 35 لاکھ درخت لگا دیے، جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر ہم نے ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات نہ کیے تو ملک ریگستان بن جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ جنگلات اور درخت کاٹنے کی وجہ سے ٹمپریچر میں اضافہ اور ملک شدید متاثر ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جوانوں نے ایک دن میں 35 لاکھ درخت لگائے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کے دور میں دل کی بیماری عام ہو چکی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس بیماری کی کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہارٹ اٹیک کی متعدد عام علامات ہیں، لیکن دل کے دورے کے شکار بننے والے اکثر افراد ان علامات سے ناواقف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دیر ہو جاتی ہے۔ دل کے دورے کی کچھ ایسی علامات بھی ہیں جو 1 ماہ قبل بھی موجود ہوتی ہیں اور ان کی روشنی میں درست علاج کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دمہ کے مریض نہیں ہیں لیکن آپ کو پھر بھی سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر چکر آتے ہیں تو یہ علامات چند بیماریوں کی جانب اشارہ کرتی ہے، جن میں سے ایک دل کا دورہ بھی ہے۔ اگر مسلسل آپ کو اکثر قے آنے، پیٹ میں درد، بد ہضمی یا پھر بیماری کی کیفیت طاری رہنے کی شکایت رہتی ہے تو یہ بھی ایک دل کے دورے کی جانب اشارہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس بارے میں فوراً اور ضرور اپنے ڈاکٹرز کو آگاہ کریں۔ سینے میں اٹھنے والی تکلیف یا درد دل کے دورے کی ایک بہت ہی عام علامت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ درد دل کے دورے کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ دل کے دورے کا سبب بننے والا یہ درد مختلف وجوہات کی جانب بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے، جس میں پٹھوں کا کھچاؤ، وٹامن یا پھر معدنیات کی کمی شامل ہے۔ کبھی کبھار یہ درد جسم کے ایک ایسے حصے میں ہوتا ہے جن کا بظاہر دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ممکن ہے اس درد کا آغاز سینے کے درمیان سے ہوا ہو اور پھیلتا ہوا گردن یا پھر جبڑوں تک جا پہنچے۔ اس لیے کسی بھی قسم کے درد پر ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ بے چینی کی کیفیت بھی دل کی بیماری ہی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اگر بے چینی کے ساتھ سر بھاری ہو رہا ہو اور چکر بھی آ رہے ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر کسی مریض کا بلڈ پریشر بار بار کم ہو رہا ہو اور اکثر مریضوں کی رنگت پیلی بھی پڑ جاتی ہے یا پھر انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ نیند بے ہوشی کی کیفیت میں ہو، تو ایسی صورت میں بھی فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی یا پھر تیز ہونے کا تعلق بھی سانس لینے میں دشواری، کمزوری اور چکر آنے سے ہے، اور یہ تینوں علامات اچانک ہونے والے ہارٹ اٹیک کی جانب اشارہ کر سکتی ہیں، اور بعض اوقات یہ علامات ہارٹ فیل ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہیں، اس لیے ان کا علاج بہت ضروری ہے۔ انہیں نظر انداز کرنا نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تھکن اور کمزوری بھی ایسی علامات ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مستقبل قریب میں آپ دل کے دورے کا شکار بن سکتے ہیں۔ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے ماہرین کے مطابق اگر آپ تھکن اور کمزوری کا بار بار شکار ہو رہے ہیں تو اس کو نارمل نہ سمجھیں بلکہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے مریض جو پہلے ہارٹ اٹیک کا شکار بن چکے ہیں انہیں دوبارہ دل کا دورہ پڑنے سے قبل ٹھنڈے پسینوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ پسینے میں نہا جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسی صورتحال دیکھیں تو مریض کو فوراً قریبی ہاسپٹل میں پہنچائیں۔ دوستو، اپنی صحت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ اگر تھوڑی سی بھی اپنے جسم کے ساتھ اب نارمیلٹی دیکھیں تو فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔